نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں فیس بک پر یہ مطلب ایک بہن نے آف ایئر کویسچنز کیے تھے تو میں اس کو لے لیتا ہوں کہ فیس بک پہ کوئی ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنی شاید وال وغیرہ پہ کہیں پر یہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تو مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے تاکہ میں وہاں پر گستاخان رسول کو جلا سکوں۔ اس کا جواب انشاءاللہ میں ضرور عرض کرتا ہوں لیکن ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ چلیے ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ بریک کے بعد جواب ضرور دیا جائے گا۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ کسی نے فیس بک پر اس طرح ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا معاذ اللہ ایندھن بنا دے تاکہ میں گستاخان رسول کو جلا سکوں۔ تو بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ ایک خامخواہ اپنے آپ کو منفرد دکھانے والی اور اس کے ذریعے کچھ تعریفیں سمیٹنے کی ایک جاہلانہ کوشش کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اگر بالفرض یہ کوئی واقعی عاشق رسول ہے جو کہ ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے تو اسے خود سوچنا چاہیے کہ عشق یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے اور ان کا حکم مانا جائے، اور یہ دونوں چیز جو آپ کی دعا ہے یہ دونوں چیزوں کی مخالفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جہنم سے پناہ طلب کی ہے، آپ جہنم میں جانے کا کہہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے فقط عافیت کا سوال کرو، فقط عافیت کا یعنی بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا، اور یہ آپ کی دعا ان دونوں چیزوں کے مخالف ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنے قول سے بھی نبی کی مخالفت کر رہے ہیں اور فعل سے بھی نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں فعل قابل گرفت ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم آپ سے کویشچن کریں گے، یہ بتائیے جہنم میں عاشق رسول زیادہ جائیں گے کہ گستاخان رسول زیادہ جائیں گے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ جو گستاخان رسول۔ تو پھر آپ یہ خوش فہمی کا شکار کیسے ہو گئے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو آپ ان کو جلا دیں گے؟ زیادہ کم کو جلاتا ہے یا کم زیادہ کو جلاتا ہے؟ وہ تو سب مل کر آپ کو بھسم کر دیں گے، اڑا دیں گے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ نہ کرے اگر آپ وہاں چلے گئے، کیونکہ ابھی آپ کو جہنم کی ہولناکیوں کا اندازہ نہیں ہے ورنہ کبھی بھی غیر معقول دعا نہ کرتے، تو پھر وہاں پر پھر جا کے اندازہ ہوگا کہ میں نے کس قدر غلط دعا کی تھی۔ پھر جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ اور مبغوض لوگوں کا ٹھکانہ ہے، پسندیدہ اور محبوب بندے جنت میں ہوں گے۔ اب آپ نے تمنا اس مقام کی ہے جہاں فرعون بھی ہوگا، جہاں گستاخان رسول بھی ہوں گے، اب ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ ان تمام امور پہ توجہ کرنے کے بعد یہی پتہ چلے گا کہ اس قسم کی چیزیں وہی لکھتا ہے جس کا نفس اس کو یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اس طریقے سے تم ذرا کسی کی مرکز نگاہ بنو، لوگ تمہیں ڈسکس کریں، لوگ تمہاری تعریفیں کریں۔ تو یہ گویا کہ لوگوں کے درمیان معروف ہونے کی ایک، جیسے میں نے عرض کیا، معذرت کے ساتھ بہت جاہلانہ کوشش ہے۔ اس شخص کے اوپر توبہ کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اور اس کی اتباع کرنے لگے تو ان کا وبال بھی اسی کے سر ہوگا۔ بہن نے مزید کویشچن کیا تھا کہ کیا عورت کے لیے حج کے سلسلے میں اپنا زیور بیچنا ضروری ہے؟ تو جی ہاں بالکل، اگر بہن کے پاس کثیر زیور ہے اور اس کو بیچ کر وہ اپنا اور محرم کا خرچہ نکال سکتی ہے تو پھر لازم ہے کہ ان کو زیور بیچیں، اور اگر نہیں بیچیں گی تو جتنے سال ڈیلے کرتی رہیں گی اتنا وہ گناہ گار ہوتی رہیں گی۔ ایک انہوں نے پوچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی توبہ کرو، چاہے منافقانہ طور پہ کر لو، ریاکارانہ طور پہ کر لو، دل مائل ہو نہ ہو، انشاءاللہ صحیح کی بھی توفیق ملی جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کرنا نہ چھوڑے وہ اپنے رب سے مذاق و ٹھٹا کرنے والا ہے۔ گویا کہ دل میں بس یہ ہے کہ جی ظاہراً توبہ کر رہے ہیں اور دل دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہے، تو یہ ریاکارانہ اور منافقانہ توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ خالص توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کیا ضرورت ہے کہ پہلے ایک اسٹیپ اٹھائیں پھر سیکنڈ اسٹیپ صحیح کی طرف آئیں؟ ہمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رزق کھا رہے ہیں، اس کے رسول کریم کے احسانات سمیٹ رہے ہیں اور بعد دشمن شیطان کی بات مانتے رہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ہمت کیجئے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا فیس بک پر اپنے مرحومین کی تصاویر لگا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ بعض لوگوں کو جب نیکی کی تلقین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم مانتے ہیں کہ نیک عمل کرنے چاہیے اور اس پر ہم پریشان بھی بہت ہوتے ہیں کہ ہم سے نیکیاں نہیں ہوتی، گناہ سے نہیں بچ پاتے، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم کم از کم پریشان تو ہوتے ہیں، پہلے یہ ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ کبھی ہم اصل کی طرف بھی یعنی عمل کی طرف بھی بڑھ جائیں گے۔ ایسا کہنا کیسا ہے؟
دیکھیں یہ بھی وہی ہے کہ سامنے والے کو اپنی چرف زبانی سے خاموش کروانے کی ایک مکروہ کوشش ہے کہ آپ ہمیں تلقین ہی نہ کریں. اگر آپ کو اتنی ہی گہرائی معلوم ہے تو اس کی کوئی نظیر پیش کر کے بتائیں. پورے انبیاء علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، اولیاء عظام سے. پریکٹیکل تو ہو ہی نہیں سکتا. کیا تھیوری میں بھی کوئی ایسا ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہو چلو ایسا کر لو؟ ہرگز نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ گائیڈ لائن براہ راست نفس و شیطان کی جانب سے ہے، اور جو نفس و شیطان کی اتباع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ حاصل کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کرے گا تو وہ ضرور راندہ درگاہ ہوگا. اس طرح کی چالاکیاں کر کے سامنے والے کو ہم فقط خاموش تو کروا سکتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اور اگر لہجے کا استحکام کے ذریعے کو یہ سمجھے گا اور خود اعتمادی والا لہجہ بنا کر یہ سمجھے کہ جس طرح سامنے والے کو مروب و متاثر کر لیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاید میں اللہ تعالیٰ کو بھی متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ اچھی طرح یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. اس قسم کے جملے شاید سامنے والے کو ایک لمحے کے لیے آپ کی ذات سے متاثر کر دیں، لیکن یہ اللہ کے غضب کو ہوا دینے والی بات ہے، اس پہ بھی توبہ کرنی ہوگی. ایک بھائی نے فرمایا، ایک یہ بہن نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب حج کے لیے جائیں تو کیا بہنیں جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کے پاس یعنی حرم میں مسجد میں جا کر نماز ادا کریں یا اپنے ہوٹل وغیرہ پہ نماز ادا کریں؟ دیکھیں مسجد میں نماز ادا کرنا بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، اور چونکہ وہاں پہ ایک عرف جاری ہے. ہمارے یہاں تو عرف عورتوں کے آنے کا اکثر جگہ پر نہیں ہے، جہاں پر ہے وہاں پر بھی عورتیں آ سکتی ہیں پاکستان میں بھی، لیکن وہاں پر تو عرف جاری ہے، عورتیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی ہیں. لہٰذا اگر مسجد میں جا کر نماز ادا کریں تو بالکل چلنے کا ثواب بھی ملے گا، مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا. تو بہتر یہ ہے کہ خواتین بھی وہیں پر جا کر نماز ادا کریں. لیکن اگر کوئی بہن اصل مسئلے پر عمل کرتے ہوئے کہ عورتوں پہ جماعت واجب نہیں ہے، وہ اپنے ہوٹل میں بھی ادا کرتی ہیں، تو قابل ملامت ہرگز نہیں ہے.